الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس لیے میرا نبی فرمایا کرتا تھا، لاڈ و پیار و محبت میں حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے، اور دونوں کو کندھے پر بٹھایا ہوا، ہاتھ پر نہیں، کندھے پر۔ عرب میں دستور تھا، کوئی عرب سردار اپنی اولاد کو نہیں اٹھاتا تھا، تکبر اتنا تھا۔ آپ نے پیار کیا حضرت حسن کو تو اقرا بن حابس کہنے لگا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ یہ معاشرت بتا رہا ہوں۔ اس معاشرت میں کوئی عرب سردار اپنے بچے کو اٹھاتا نہیں تھا، مجلس میں محفل میں اپنی عزت سے نفس کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور کل کائنات کے سردار نے حسن حسین کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، یہاں جو سب سے زیادہ عجب نقشہ بنایا اور کندھوں پہ بٹھا کر باہر تشریف لائے۔ باہر عام مجمع میں سب حیران پریشان، آخر ایک بدو نہ رہ سکا اور وہ بول پڑا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ مطلب یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو ان سے اتنا زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا، جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ حضرت عمر راستے میں ملے تو دیکھا کندھوں پہ سوار، تو حضرت عمر حیران ہو کر کہنے لگے، نعم مطیتکما، قربان جائیں کیا عالی شان سواری ہے، کیا عالی شان سواری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ونعم الراکبان، یہ بھی تو دیکھو سوار کیسے عالی شان ہے۔ سواری عالی شان ہے تو سوار بھی عالی شان ہے۔ یہ میں صرف قرآن سے فرق بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب اور دوسرے نبیوں کے درمیان قرآن کے اشاروں میں کیسے فرق کر کے بتایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے اور نکل نہ سکے، اور حبیب کہتے ہیں، حبیب ہے حبہ سے، خلیل ہے خلل سے۔ خلل ہوتا ہے اس مجمع میں کوئی آدمی میری طرف آئے گا تو سیدھا نہیں آ سکتا، ایسے گھومتا آئے گا، اس کو کہتے ہیں خلل۔ تو وہ محبت جو دل کے پردوں میں سے جگہ بناتے ہوئے، بل کھاتے ہوئے، چلتے دل کی گہرائی میں جا کے گڑ کے پیوست ہو جائے اور جم جائے، اس کو کہتے ہیں خلت، اسے کہتے ہیں خلیل۔ اس میں بڑھنے کا مطلب شامل نہیں ہے۔ اور حبیب حبہ سے ہے، اور حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی صفت یہ ہے، ایک کاشت کرو تو وہ 700 بن جاتا ہے، پھر 700 کاشت کرو تو ہر دانہ 700 بن جاتا ہے، پھر ان کو کاشت کرو تو ہر دانہ 700 بن جاتا ہے۔ تو حبہ محبت اس تعلق کو کہتے ہیں جس میں ابتدا تو ہو پر انتہا کوئی نہ ہو۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ حبیب اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بلایا، موسیٰ میری طور پہ بات سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، بھاگے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک کو اچھا لگتا ہے۔ تو مالک، میں غلام، تو معبود، میں عبد، تو آقا، میں بندہ، تو نے بلایا، میں دوڑا تاکہ تو راضی ہو جائے، پھر میرا اللہ کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ گنگ والو مجھے راضی کرو، میرا راضی کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔
جو رب فرشتوں سے، انسانوں سے، جنات سے، نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، جس کو راضی کرنے کے لیے کلیم اللہ نے دوڑ لگائی، وہ رب کائنات، وہ ذو الجلال والاکرام، وہ رب السماوات والارض، وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ الحی القیوم، اور وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ومن ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وعنت الوجوه للحي القيوم وخشت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وہ جو تعریف سے بالا تر، جو نظر سے بالا تر، تخیر سے بالا تر، احد صمد، قادر مقتدر، مهيمن معز، مذل سمیع، جبار متقدر منتقم، عالم الغیب والشهادة، هو الرحمن الرحیم، هو الله ذلكم الله ربكم الحق، هو الله خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش، وہ اللہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بندے کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا مجھے راضی کرے گی، میں تجھے راضی کروں، میں تجھے راضی کروں۔ اور پھر تمہارے نبی نے کیا کہا تھا، میرے نبی نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا تھا تجھے راضی کروں گا، تو میرے تیرے نبی نے کہا تھا وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں اس وقت راضی ہوں گا، ابھی سن لے میرے مولا، جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا۔ جو وفاؤں میں اتنا بلند ہو تم جفاؤں میں آگے بڑھ جاؤ، ہے ایسا تو کتا بھی نہیں کرتا، ایسا تو ایک ناپاک جانور نہیں کرتا، جو تمہارے گھر کی روٹی کھا لیتا ہے، تمہارے بچوں سے بھی مار کھاتا ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹیاں کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، چھو نہیں کرتا ہے، اجنبی آ جائے اس کی ٹانگوں میں پڑتا ہے چاہے جان چلی جائے، تمہاری ایک روٹی کی وفا، وہ بھی تم ایک ٹوٹے برتن میں اس کو ڈال کے دیتے ہو یا زمین پہ ڈال کے دیتے ہو، تمہارے نالی کا گندا پانی وہ پیتا ہے، تمہارے نلکے کا گندا پانی وہ پیتا ہے، اس روٹی پانی کی یہ وفا ہے کہ ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتا ہے، تو کیا میں کتے سے نیچے چلا جاؤں کہ میرے نبی نے وفاؤں کی حد کر دی اور میں اور آپ جفاؤں میں اتنے آگے چلے جائیں کہ کہیں بھی اس کا خیال نہ آئے، کوئی ادا اس کی پسند نہ ہو۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن، او بھائیو اللہ اس کے رسول سے صلح کر لو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ جلسے جلوس کے لیے نہیں ہے، محرم کا مہینہ وہ صرف رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ زندگی بناؤ محمد مصطفیٰ کی غلامی والی، اور مقصد بناؤ آل رسول نے جہاں خون گرایا اور تم پسینہ ہی گرا دیتے، تم پسینہ ہی گرا دیتے، جس دین پر گنیزوں پہ چڑھ گئے، گھوڑوں کے سموں کے تلے رون دیے گئے، پاک بیٹیوں کے سروں سے چنیاں اتر گئیں، تم اس کے لیے پسینہ ہی بہا دیتے۔ رسم و رواج کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے، زندہ باد مرد آباد کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے، وہاں ایک سکہ چلتا ہے۔ سنو سنو، دوسرے ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، اور اس پر ویزا چاہیے، سن لو سن لو سنو، آخرت کے ملک میں جانے کے لیے محمدی پاسپورٹ چاہیے، محمدی پاسپورٹ نہیں ہوگا تو تمہیں ویزا نہیں مل سکتا، اللہ کی رضا کی مہر نہیں لگے گی اور جنت کا ویزا نہیں لگے گا۔ اگر جنت دعاؤں پہ ملتی اور اللہ آپ پہ بچتی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں مولوی ڈرائی جان دیں، ہمیں مگر پہ جان دیں، اللہ آپ پہ بچتی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو کربلا کو تاریخ سے نکال دو، جو لوگ نیزوں پہ چڑھ گئے انہیں پاگل دیوانہ قرار دے دو، جو آروں سے چر گئے، جو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیے گئے، جو آگ میں جلا دیے گئے، جو خاک و خون میں لوٹا دیے گئے، تڑپا دیے گئے،
جو بن جنازوں کے دفنا دیے گئے، جن کے سر کہیں دفن ہوئے، دھڑ کہیں دفن ہوئے، جن کی اولادیں در بدر ٹھوکریں کھاتے کھاتے زیر زمین جا کے سو گئی. نئی تاریخ لکھو، یہ پاگلوں کی تاریخ ہے. اپنی تاریخ بھلا دو، اپنی داستانیں بھلا دو اور اپنی کہانیاں مٹا دو اور صرف پیسے کی غلامی کی نئی تاریخ لکھو. بک جانا، ضمیروں کے سودے کرنا، کرسی کے طلبگار بننا، منبر کے طلبگار بننا، واہ کے طلبگار بننا، اس کی نئی تاریخ لکھو. یا اپنی تاریخ کو بھلاؤ یا یہ طریقہ چھوڑو، یا اللہ کی آگ کو بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر سکو گے. انکار اس شکل میں جانا پسند کرو گے جو تم بنائے پھرتے ہو؟ اپنے نبی کا سامنا کرو گے اس شکل میں، اس کردار میں؟ ایک طرف اس کی اولاد کا سر ہر مقتول کیسے آئے گا؟ جو ظلمن قتل ہوا کیسے آئے گا؟ اس کا ہاتھ یہ سیدھا، اس پہ اس کا سر رکھا ہوا ہوگا، وہ دھڑ کے بغیر ہوگا، ہاتھ میں گردن ہوگی، جسم اس کے بغیر ہوگا، یوں آئے گا یوں، اور قاتل کو یہاں سے پکڑے گا گریبان سے، پھر کہے گا یا اللہ سوچ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. تو تم دیکھو گے حسین کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ دھڑ کے بغیر ہوگا، اور تم کس شکل میں اس کے پاس جا کے کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ کس کردار کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس دن کوئی عذر پیش کر سکو گے؟ یا اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر دینا، کہیں چھپ جانا؟ ہاں پھر مجھے یاد رکھنا کہ چھپ نہ سکو گے، میری بات یاد آئے گی. کہیں بھاگ جانا، نہیں بھاگ سکو گے. کوئی جھوٹ بول دینا، نہیں بول سکو گے، نہیں بول سکو گے. ربیع الاول کا پیغام ہے غلام رسول بنو، محمد مصطفیٰ کے غلام